السلام علیکم، زاویہ براک سے میں ہوں آپ کا میزبان بابر علی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب۔ علامہ صاحب، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جس کی عقیدے کی وضاحت قرآن اور حدیث میں بیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت خوبصورت تعلیمات ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ان کا مقام عبدیت بیان کیا ہے، ان کا عبد ہونا، چونکہ عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور عقیدہ تثلیث کے وہ قائل ہیں، 3 خداؤں کے ان میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کو وہی اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں قرآن نے اس لیے ان کے مقام عبدیت کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ مسیح حضرت عیسیٰ جو ہیں ابن مریم یہ نہیں ہے مگر رسول، جس طرح کے پہلے رسول چلے آ رہے ہیں، اور ان کی جو ماں ہے وہ امہ صدیقۃ، وہ صدیقہ کائنات ہے۔ کس انداز سے قرآن شان بیان کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسائیوں کو تو قرآن کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ حضور سید عالم کا ذاتی نام محمد ہے اور 1 بار آپ کا نام احمد ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ 25 مرتبہ عیسیٰ ہے اور 11 مرتبہ مسیح ہے اور 23 ٹائم جو ہے وہ ابن مریم، یعنی قرآن پاک نے 59 مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے، نام لیا۔ تو یہ آنر دی ہے، رسپیکٹ دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے۔ اس پر تو عیسائیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے قرآن کا اور اسلام کا۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ان کی ماں تھی وہ صدیقہ کائنات ہے۔ آگے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے، یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ شخصیت جو پیدا ہو بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے، جو کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کی عمر مبارک صرف 3 دن ہے، تو قوم ساری اکٹھی ہو کے حضرت مریم کے پاس آتی ہے کہ اے مریم با امو کی بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو بڑا پارسا خاندان سے تیرا تعلق ہے، بتا یہ بیٹا کس کا ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ مریم فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بیٹے سے پوچھو۔ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف، کہا میں روزے سے ہوں، میں نہیں بولوں گی، اس سے پوچھو۔ ابھی 3 دن عمر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلے جملہ بولا، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے اور مجھے نبوت سے بھی سرفراز کر دی۔ تو کتنا خوبصورت انداز سے قرآن جو ہے آپ کے مقام عبدیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عیسیٰ کی شان کو، عظمت کو بیان کیا گیا، اور بالخصوص جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے بڑا عجیب سا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے آپ کو سلیب پہ چڑھایا گیا اور آپ کو پھانسی دے دی، جبکہ قرآن پاک ٹوٹلی اس چیز کا انکار کرتا ہے، اس باطل نظریے کا۔ قرآن نے کہا کہ کیٹاگری قرآن بیان کرتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو آپ کو قتل کیا گیا اور نہ آپ کو سلیب پہ چڑھایا گیا۔ اب دیکھیے 2 نظریے ہیں، ایک ورژن ہے عیسائیوں کا آپ کے بارے میں، ایک ہے مسلمانوں کا۔ عیسائیوں کا کیا ہے کہ آپ کو پھانسی دے دی گئی اور پھر آپ کو سلیب پہ چڑھایا گیا، جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ آپ کو الائیو ہی واز اریسٹ، آپ کو جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ورژن جو ہے یہ خوبصورت ہے، بہتر ہے، بیسٹ آنر ہے، یا عیسائیوں کا نظریہ جو ہے وہ درست ہے؟ تو اسلام جو ہے حضرت عیسیٰ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کے مقام کو بیان فرماتا ہے، اور یہی نظریہ ہے اسلام کا کہ آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور حضور سید عالم کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے قریب آپ دمشق کی جامع مسجد کے سفید منار سے نیچے اتریں گے،
فجر کی اذان کا نماز کا وقت ہوگا اور وہاں حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دونوں مل کر جہاد کریں گے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خنزیر کو آپ قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور پوری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دیں گے، اور پھر آپ زندہ رہنے کے بعد پھر آپ کا جب انتقال ہوگا، وصال ہوگا، تو حضور سید عالم کے روضہ ہر کے ساتھ جگہ موجود ہے جہاں آپ دفن ہوں گے۔